لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله سبحانه وتعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کی خوشی کا دن نصیب فرمایا اور اس خوشی کے دن 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. امن کے ساتھ صحت کے ساتھ بغیر کسی فکر کے مجمع میں اللہ کی ایک عبادت کو انجام دینے کی توفیق کا میسر آ جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم اس پر اللہ رب العزت کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں. شکر ایسی چیز ہے کہ جو نعمتوں کو باقی بھی رکھتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ کا سبب بھی ہوتی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ. اللہ کی نعمتوں کو بیڑی پہنا دو اور وہ بیڑی کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت میرے پاس باقی رہے اور اس میں روز افزوں بڑھوتری ہوتی رہے. تو جس آدمی کو نعمت ملی ہے وہ 2 باتوں کا تقاضا رکھتا ہے. ایک، نعمت باقی بھی رہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے. اس کے لیے بہترین اگر کوئی سبب ہے تو وہ ہے اللہ کا شکر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نعمت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس نعمت کے پیروں میں بیڑی پہنا دو تاکہ وہ تمہارے پاس سے جاوے ہی نہیں، اور وہ بیڑی ہے اللہ کا شکر. اور نعمتوں میں اضافہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پاک میں ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا. جو عربی جانتے ہیں وہ اس واقعے کی تاکید کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر پر
نعمتوں میں اضافے کا جو وعدہ فرمایا ہے نہایت مؤکد، نہایت پختہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے اگر نعمت ملی اور نعمت پر آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اب ضرور ہونے والا ہے۔ لہذا ایک شکر نعمت پر ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک شکر اس پر بھی ہونا چاہیے کہ نعمت پر ہمیں شکر کی توفیق ملے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم سب مل کر اس پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی امن و امان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عید کے دن میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی اس دن میں قربانی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، یا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی کرنا ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے، اس کی علامت اور نشانی ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا ایک پس منظر ہے، کس کی وجہ سے یہ قربانی واجب ہوئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے ابا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے ابتلاء اور آزمائشوں میں ان کو آزمایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فیصلہ بھی سنایا کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بوڑھا باپ ہے، 86 سال اس کی عمر میں گزر چکے ہیں، اب تک اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہے، سراپا سوال بن کر اللہ کے حضور میں دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت دعا کو سن لیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سبحانہ و تعالی ایک بردبار، حلیم، باوقار، صابر و شاکر بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور خوشخبری کے بعد اللہ کی طرف سے یہ نعمت انہیں میسر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو بیٹا عنایت ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد بیٹے کی دولت سے جب باپ مالا مال ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، ابھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارا کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تمہارے لخت جگر اس کو اس کی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا حجۃ الوداع میں چھوڑ دو۔ یہ حکم اس کی تاب ہم تو نہیں لا سکتے کہ ایک بوڑھے باپ کو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد ایک بیٹا ملا اور ابھی کچھ وقت بھی نہیں گزرا
کہ اس کو اس کی والدہ سمیت ایک ایسی وادی میں چھوڑنے کا حکم ملتا ہے جہاں زندگی اور جسم کا کوئی ظاہری سامان نہیں ہوتا. لیکن یہ اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے یہاں مصلحت کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ان کے یہاں چو چرا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، حکمتوں کی جستجو نہیں ہوتی تھی. بس پروردگار کا حکم آ گیا، دوسرے ہی لمحے لبیک کہنا ان کا شیوا ہوتا ہے. فوراً وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان کا دل کتنا بوجھل ہوگا کوئی محسوس کر سکتا ہے. وہ بے آب و گیاہ چتیل میدان میں اپنے لخت جگر کو چھوڑ گیا تھے. وقت گزرا، مکہ معظمہ کی آبادی بڑھتی گئی، دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے. بیٹا بڑا ہونے لگا، جوانی کی دہلیز پر پہنچا. اب ایک باپ جو بچپن میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آیا ہو، اس کا ہر دن اپنے بیٹے کی یاد میں کیسا گزرا ہوگا. اب یہ بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے. ایک بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی آرزویں ہوتی ہے کہ اب میرے اس کمزوری کے اور بڑھاپے کے زمانے میں وہ میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش اور ایک عظیم کسوٹی واپس حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی گئی. چنانچہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تمہیں اپنے لخت جگر کو ہمارے لیے قربان کرنا ہوگا. اللہ اکبر. ایک بوڑھے باپ کو بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا. اب اتنے بڑھاپے اور کمزوری کے عالم میں جب کہ وہ لاٹھی اور سہارا بننے کی عمر کو پہنچا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو. اولو العزم پیغمبر تھے. اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بھی خواب کے ذریعے دیا گیا. اس میں بھی بڑی آزمائش تھی. اللہ چاہتے تو وحی کے ذریعے بتلا دیتے کہ تم اپنے بیٹے کی ہماری راہ میں قربانی دو، لیکن خواب میں ان کو یہ بات بتلائی گئی کہ اس میں بھی آزمائش ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ تو خواب ہی تو ہے، لیکن نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. چنانچہ جب انہیں پکی بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جانچنا چاہا. چنانچہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. یہاں ایک باپ کوئی پتلی گلی نہیں نکالنا چاہتا، بلکہ یہ اپنے بیٹے کو جانچنا چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اس کے دل میں کیا عظمت ہے. چنانچہ آخر بیٹا بھی تو اولو العزم باپ کا بیٹا تھا، اور وہ کہ جن کی پشت سے سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، فوراً کہہ دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے پیارے ابو، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، میں چیخ و بکا نہیں کروں گا، میں آپ کے اس حکم کی تعمیل میں حائل نہیں بنوں گا. آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے میری قربانی کا، آپ کر گزریے. اللہ اکبر. ایک وہ بیٹا جس کی عمر ہی کیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی مصلحت نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کیا. بس ان کے دل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ کس کا حکم ہے. اس رب ذوالجلال کا حکم ہے جس نے ہم کو اس دنیا میں زندگی بخشی. وہی رب آج ہماری زندگی اپنی راہ میں لینا چاہتا ہے. سو جان سے ہم تیار ہیں. چنانچہ پورا ماحول تیار ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلایا. لکھتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے ابو، مجھے آپ پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی زمین کی طرف میرا منہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ اگر میرا منہ آپ کی طرف ہو اور آپ مجھے چھری چلاتے وقت دیکھنے لگے اور کہیں باپ کی محبت جوش میں آ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں تأمل ہونے لگے، لہٰذا آپ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی کہ پورا نقشہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے یہ نقشہ ہمیشہ سامنے رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے چھری تیز کر کے اپنے بیٹے پر چلانی چاہی، لیکن پروردگار کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان سے جان لینا مقصود نہیں تھا، ایک امتحان مقصود تھا، اور مکمل امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اس کی کامیابی کی گارنٹی اور اس کی کامیابی کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کو لٹایا جا رہا تھا تو وہ اپنے ابا سے درخواست کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے ابو، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا، اور فطری طور پر میں تڑپوں گا، میرا خون بہے گا، اور جب میرے تڑپنے کی وجہ سے میرے خون کے قطرے ادھر ادھر گریں گے اور وہ کپڑے پر لگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون آلود کپڑے میری والدہ کی نظر پڑے تو اسے رنج اور ملال ہو، اس لیے کپڑے سمیٹ لیجیے۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کا کہ پوری دنیا انسانیت اگر ان تمام کی عقل رکھ دی جائے، کسی کی عقل یہ نہیں کہے گی کہ ایک ننھے منھے بچے کی قربانی کس طرح دی جا سکتی ہے، لیکن جو خود اپنی جان دے رہا ہے اور وہ باپ جو اپنے بیٹے کی جان لے رہا ہے، ان کے دل میں صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اپنے پروردگار کا حکم۔ یہی قربانی کا سبب ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ہمیشہ قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو پھر انسان کوئی مصلحت نہ دیکھے، کوئی حکمت تلاش نہ کرے، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ حکم دینے والے پروردگار کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ اس ذات کا حکم ہے جس نے مجھے اس دنیا میں زندگی بخشی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے کسی پروردگار کا دیا ہوا ہے، نہ میں خود اس کا مالک ہوں۔ اس پروردگار نے جب حکم دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ جو مصلحت تلاش کر کے اس حکم کی تعمیل سے انحراف کروں۔ دوستوں اور بزرگوں، اس قربانی کا یہ سبق ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی اطاعت یہ قربانی کا ایک بنیادی سبق ہے۔ اگر قربانی کرنے والا اپنے جانور پر جب چھری بھراتا ہے، اس وقت اس سبق کو اگر تازہ کر لیتا ہے تو پھر یہ قربانی کرنا اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب قربانی کریں گے تو اللہ رب العزت قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس جانور کی قربانی کرو گے اس جانور پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی لکھیں گے، نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس میڈا ہو جس کے ان پر اون ہوتا ہے، اون کے ریشے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اون کے ہر ریشے کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ اندازہ لگاؤ ان کے دل میں فکر آخرت کیسی تھی، وہ آخرت کے کیسے تاجر تھے۔ جب بھی کوئی عمل آتا تھا تو فوراً ان کی نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی تھی، مجھے آخرت میں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔
بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیکیوں کے لیے نیکیوں اور اجر و ثواب کے لیے عمل کرتا ہے تو یہ تو ایک دنیا کا تاجر ہوا، اس میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے مقرب بندے کون ہو سکتے ہیں جب وہ کسی عمل پر اللہ سے کیا اجر ملتا ہے اس کو دریافت فرماتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، اگر یہ اللہ کے وعدے نہ ہوتے تو میں تو ایسے ہی پڑا رہتا، لیکن میں اللہ کے وعدوں کا جب استحضار کرتا ہوں تو میرے اندر ایک اسپرٹ اور انرجی ہوتی ہے، اور بہت سارے نیک اعمال میں اس اسپرٹ اور انرجی کے نتیجے میں کر گزرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے بدلے میں ہر بال پر نیکی کا اجر بیان فرمایا۔ کس قدر خوش قسمت ہے انسان جو اللہ کے خاطر قربانی کرتا ہے اور اتنی نیکیوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھواتا ہے۔ یہ نیکیاں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے حضور میں اپنے نامہ اعمال کو سامنے رکھ کر کے اپنے اعمال کا وزن کروا رہا ہوگا، اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہو جائے گی۔ اب نیکیوں کا پلڑا اگر جھک جاتا ہے تو جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ کہیں سے ایک نیکی ڈھونڈ کے لاؤ، اگر ایک نیکی تمہیں مل جاتی ہے تمہارا کام بن جائے گا۔ اب وہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں کوئی رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جتنے بھی رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار، ان سب کا تذکرہ فرما کر اللہ فرماتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں آج مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ ایسے عالم میں وہ ڈھونڈتے ہوئے گزر رہا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھا، اس نے ان کو دیکھا کہ یہ سرگردان ہے، پریشان ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، کہا اس نے کہ میرا نامہ اعمال جب کھلا جا رہا تھا تو ایک نیکی گڑ پڑ گئی ہے، اگر مجھے مل جائے تو میری جنت کا کام بن جائے گا۔ اس نے اپنے اعمال کو دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک نیکی ہے، اس کے علاوہ سب گناہ ہی گناہ ہے۔ اس کے تو اچھے اعمال بھی ہے، برے اعمال بھی ہے، دونوں برابر ہے، تب یہ حال ہے، تو میرے پاس تو برے اعمال کا ہی ذخیرہ ہے، صرف ایک نیکی ہے، میرا کیا ہوگا؟ اگر میری ایک نیکی سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو میں اپنی ایک نیکی قربان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ نیکی دے دی، وہ لے کر کے خوشی خوشی اللہ رب العزت کے حضور آیا اور وہ نیکی پیش کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں وہ سخی کون ہے؟ بلا کے لاؤ۔ تو اس آدمی کو بلایا جا رہا ہے، وہ آتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آج تو مجھ سے بھی زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، میں سخیہ کا سخی ہوں، جا میں نے تیری بھی بخشش کر دی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف ایک نیکی کا حال ہے، اور قربانی کے نتیجے میں ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، کھوروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا، یعنی وہ چیز کہ جس کا ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نام پر جب قربانی کی گئی ہے تو کل نامہ اعمال میں یہ ہمارے یہاں کی بے ویلیو چیز وہاں تلے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کیا کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس کو پورا کرنے والے بنے۔ آج ہم جب اپنے جانوروں پر چھری چلائیں گے تو ایک تصور یہ بھی کر لیجئے کہ وہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کہ ایک بچپن کا ان کا زمانہ تھا، اللہ کے حکم کے خاطر اپنے باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ بچپن کے زمانے میں باپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی مصلحت نہیں دیکھی۔ بچپن کے زمانے میں اللہ کے حکم کے خاطر باپ کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ باپ بت پرست تھا، بلکہ بت گر تھا، اور یہی
ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب باپ بنتے ہیں تو اللہ کے حکم کے خاطر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے صرف اور صرف ایک چیز ہوتی تھی، پروردگار کا حکم. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم کتنے آمادہ ہیں، ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں. آپ ایک نماز ہی کو لے لیجئے، پوری رات سوتے ہیں، صبح جب مؤذن ندا دیتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم سے نرم بستر بھی قربان نہیں ہوتا. وہ نماز جو دین کا ستون ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جانتے بوجھتے اگر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اس نماز کا حال ہمارا یہ ہے کہ اس نماز کے لیے ہم دوستوں کی محفل قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. دوستوں اور بزرگوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ قربانی کے اس موقع سے ہم یہ سبق لے کر اٹھے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہوگا، چاہے کرنے کا حکم ہوگا یا بچنے کا حکم ہوگا، ہر حکم کو ہم اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا اور رضوان کے لیے پورا کرنے والے بنے. اگر آج کی اس محفل سے یہی ایک سبق لے کر ہم اٹھتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قربانی کے اس عظیم سبق کو ہمیں ہمیشہ تازہ رکھ کر اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چونکہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ویسے تو ہر مسلمان سے یہی گمان رکھا جاتا ہے کہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر ان عید کی نماز کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے. عام نمازوں کی طرح ہی یہ نماز پڑھی جائے گی، البتہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور یہ نماز واجب نماز ہے. چنانچہ ہم نیت کریں گے کہ ہم عید کی واجب نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جب آئے ہی نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے نیت تو ہو ہی چکی ہے. اب جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور تکبیر تحریمہ زبان سے کہنا فرض ہے. بہت سے لوگ ہاتھ اٹھانے کو تو فرض سمجھتے ہیں لیکن زبان سے بولتے تک نہیں ہے. یاد رکھو، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ نماز میں انٹر ہی نہیں ہونے دیتا ہے. بس وہ آدمی بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے نماز میں شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ جب تک آپ نے زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا آپ نماز میں انٹر ہی نہیں ہوگی. تو تکبیر تحریمہ اہتمام کے ساتھ زبان سے کہنا ہے. تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہم نماز میں داخل ہوں گے. اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے. ثنا کا مطلب ہے سبحان اللہ سے شروع کرنا ہے، لفظ ثنا بولنا نہیں ہے. سبحان اللہ سے ہم ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد عام نمازوں سے ہٹ کر اس نماز میں 3 زائد تکبیریں ہیں. اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے. یہ 3 تکبیریں واجب تکبیریں ہیں. تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اور ثنا کے بعد یہ 3 تکبیریں. اس کے بعد امام قرات کریں گے، آگے نماز پڑھیں گے، دوسری رکعت ہوگی، کھڑے ہوں گے، قرات ہوگی. جب سورہ فاتحہ اور قرات دونوں ختم ہو جائے گی اس کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے مزید 3 زائد تکبیریں کہنا ہے. اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ عام نمازوں کی بنسبت اس نماز میں فرق ہے. اس طرح ہم انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجمع کو بے انتہا قبول فرمائے، اس دن کی حقیقی خوشیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور عید کی جو روح ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تر و تازہ رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.